محترم معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ بفضل چہاردہ معصومین علیہم السلام بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ بفضل چہاردہ معصومین آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ لیکن دوستو عزیزو، آج میں ایک اہم پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں جو وسیم کے بارے میں نے کہا، اور پھر آج میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر یہ علماء جو عالم اسلام اور اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، بڑے بڑے مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، کھربوں اربوں ڈالر دنیا کے سامنے اخراجات پیش کرتے ہیں، کیا اسلام مجروح ہو جائے گا تو آپ کا یہ مدرسہ کام کرے گا؟ اس کا کوئی ہدف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیوں بول نہیں رہے ہیں؟ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان کیوں ہیں؟ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا دستور آل محمد کے دستور پر ہونا چاہیے، اسوہ حسنہ پر ہونا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا، اور میں دیکھ کبھی کسی نے یہ اس کا جواب نہیں دیا، بس اٹھے اور کہا بھئی میں مذمت آپ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ آپ کیا اماموں کے سامنے کوئی آیا تو آپ نے فوراً لعنت کر دیا کہ نہیں تو خدا کا انکاری ہے، لعنت ہے تیرا پر، تو رسول کا انکاری ہے؟ نہیں، دلیل قائم کیا۔ مباہلہ آپ کیوں مناتے ہیں جب بار بار دلیلیں قائم کر چکے؟ تو اللہ نے کہا میرے حبیب فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر شروع ہی میں ہم نے صحیح قدم اٹھایا ہوتا تو آج جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے اس نے قرآن کے بارے میں گفتگو کیا، بڑے بڑے مدارس ہیں آپ کے، آپ کے کوئی بیان میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں کہ آپ صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں؟ کیا اسی کو زندگی کہتے ہیں؟ اور اگر یہی آپ کی نظر میں زندگی ہے تو یاد رکھیے آپ مسلمان کم ہیں، مسلمان ہیں ہی نہیں۔ اس لیے کہ آپ مسلمان اسی بات پر ہیں کہ ہم آل رسول کو مانتے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں، عام شیعہ ہیں۔ علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، اور آپ دنیا سمیٹنے کے چکر میں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی اور میرے حالات اور میرے ماحول خراب ہو جائیں، جبکہ خدا کا شکر ہے آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ آپ کی زبان کھلنی چاہیے، نہیں کھلنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنی غذا کا محاسبہ کیجئے، کیوں نہیں بول رہے؟
کیا آپ حسین کو نہیں مانتے؟ اور اگر مانتے ہیں حسین کی سیرت کو نہیں جانتے، نہیں مانتے؟ یزید کے خلاف جو حسین کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ تو تھا اس نے رسول کا انکار کیا تھا، قرآن کا انکار کیا تھا، مذاق اڑایا تھا۔ حسین نے کہا نہیں، اب اور یہی بات ہے، اپنا محاسبہ کیجئے، محاسبہ۔ حسین چاہتے تو ڈائریکٹ مدینے سے شام کا رخ کرتے اور کربلا کا رخ کر لیتے، لیکن نہیں، یہی بتانے جا رہے تھے کہ صرف دعویٰ نہیں، دلیل چاہیے۔ مکے میں قیام کر کے بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ جگہ جگہ قیام کر کے بتایا، لیکن جس کو جانا تھا ساتھ وہ گیا، جس کو نہیں جانا تھا بہت سارے تو ساتھ چھوڑ کے چلے آئے، راستے میں بہانے کر کر کے واپس ہو گئے۔ خود مکے میں لوگ آئے، بہت بڑے بڑے جو صحابی کہلاتے ہیں اور اولاد صحابہ، خلیفہ، کہا یہ ابن رسول اللہ آپ بھی چھوڑ دیجیے۔ کہیے ان کی طرح اگر حسین نے بھی چھوڑ دیا ہوتا تو آج آپ کا اسلام ہوتا، مسلمان ہوتے آپ، نہیں ہوتے۔ تو آپ کی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں کہتے ہیں ہم حسینی ہیں؟ نہیں ہیں آپ۔ اگر ہوتے تو آپ کو بھی وہی درد ہوتا جو حسین کو ہوا تھا۔ اگر حسینی ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو بھی وہ درد ہونا چاہیے قرآن کے بارے میں، رسول اسلام کے بارے میں۔ پہلی منزل میں اگر آپ نے قدم اٹھا لیا ہوتا تو یہ بڑھ کے آگے نہیں جاتا، پھر یہ کتاب محمد نہ لکھ دیتا۔ کیوں آپ نے اسے دعوت نہیں دیا؟ کیوں آپ نے کسی ادارے میں اس کو نہیں بلایا؟ کیوں اس سے آپ نے مباحثہ نہیں کیا؟ اور آج ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، اسلام کی بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ کہاں ہیں؟ کل بھی یہی ہوا کرتا تھا، اب کیا ہوگا، اسلام خطرے میں ہے، آواز دے اسلام خطرے میں ہے۔ لیکن جب ان سے کچھ نہیں ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے کہتا تھا۔ اولاد رسول آج بھی ہے، فرزند رسول آج بھی ہے۔ دعوی سیادت کرنے والوں، پگڑی باندھنے والوں، کیا اس کا منہ بند نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری غذا پاک نہیں ہے، تمہاری فکریں پاک نہیں ہیں۔ جب منبر پر جاتے ہو تو اپنی جیسی بات اور مطلب کی بات کہہ کے چلے آتے ہو، واپس چلے آتے ہو، اور مطلب کے علاوہ تو تم نے دنیا خریدی ہے۔ افسوس ہے۔ اور اب ہم مسلمان کہتے ہیں، ہر پنجشنبہ کو یا لیتنی، آج بھی تو ہے۔ ابھی دیکھیے کہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ اب شکیل احمد ملعون لعنتی اللہ اس کی نسلوں کو برباد کرے، اس نے امام زمانہ کے حوالے سے بدترین لہجے میں گفتگو کیا، بے ادبی کیا ہے۔ اگر ہم اب بھی خاموش ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم شیعہ تو نہیں،
اور محاسبہ کیجئے، اگر پھر بھی آپ شیعہ کہہ رہے ہیں اور آل رسول اپنے کو کہہ رہے ہیں، تو محاسبہ کیجئے کہ آخر کون سی چیز ہے کہ جو روکے ہوئی ہے، آپ کے دامن کو پکڑے ہوئی ہے، جو حق کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ حق یہ نہیں ہے کہ ہمارے پارٹی کے لوگ ہوں، ہمارے طرفدار ہوں، تب ہم آگے بڑھیں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ جب اسلام کو ضرورت ہو تو ہم حاضر ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ ہر کوئی آ کر رسول علیہ رسول کے بارے میں جو کچھ بھی چاہتا ہے کہہ کے چلا۔ 1400 برس ہو گئے کہتے ہوئے، یہ 70,000 ممبروں سے اللہ لعنت کرے دلوانے والے اور دینے والوں پر، اور آج بھی وہی، اور ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ ہم علی والے، ہم علی والے، ہم علی والے۔ نہیں، کچھ نہیں۔ آج امام زمانہ کے خلاف اس نے، آپ کے پاس تو بہت سارے ذرائع ہیں، میڈیا کے ذرائع ہیں، ہمیں تو بعد میں معلوم ہوا، آپ کو پہلے معلوم ہوا۔ کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ کیوں اظہار برات نہیں کرتے؟ اور پھر بھی اپنے کو کہتے ہو ہم شیعہ ہیں۔ امام زمانہ کے لیے آپ دیکھیے اس ملعون نے کیا کہا ہے۔ اور میں صرف اس وسیم رضوی ہی کو گنہگار نہیں جانتا، یہ اب عالم اسلام کے مسلمانوں علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ منبع، ہر وہ مقام، ہر وہ کتاب کو سرچ کرے جہاں سے اسلام کی کمزوری پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ رسول علیہ رسول کے بارے میں جو غلط بات، بڑی بڑی کتابیں جو علیہ رسول کے بارے میں، رسول کی ذات کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں مجروح کنندہ ہیں۔ اب پڑھیے صحیح ستہ، پڑھیے مسلم، دیکھیے کیسی اہانت صحیح ہے، مسلم۔ ہمیں غور کرنا چاہیے بھائی، یہ تو صرف نمونہ ہے، یہ کیا ہے؟ آگے بھی اور ایسے دیکھیے۔ طرفداران کو کیا سزا ہے؟ موت نہیں ہونی چاہیے؟ ان کو پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے بڑے بڑے مقدمے نہیں ہونی چاہیے؟ ابھی دیکھیے ایسی ایسی روایتیں ملیں گی کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن اسی ملعون نے امام زمانہ کو کہہ دیا، جس کی کتاب خود کیا کہتی ہے؟ آئیے میں کہہ دوں، کہنا نہیں چاہیے، کہ حضور رسالت مآب نے مکے کے لیے جو پتھر اٹھانا چاہا تو اٹھانے کے لیے انہوں نے تہمت، نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ یہ کون سا گستاخ ہے؟ اس کی زبان کیوں نہیں گدیوں سے کھینچی جاتی ہے؟ ہر گستاخ رسالت اب ذمہ داری ہے، صرف اس کو ہی سزا نہیں ہونی چاہیے، ہر کو سزا ہونے چاہیے، اور ہر ایسا منبع اور ایسی کتابیں خاکستر کر دی جانی چاہیے۔ ایک اصول، ایک دستور ہم کو بنانا چاہیے، ایک شیڈیول بنانا چاہیے، ہم کو میمورنڈم اس طور پہ دینا کہ اب کوئی زمانہ ہمارے اسلام اور رسول اسلام کے بارے میں غلط نہ کر سکے۔ کہاں سے غلط کہتا ہے؟ آپ ہی کی کتابوں سے۔ آپ نے آل رسول کی دشمنی میں، بغض محمد و آل محمد میں ایسی ایسی روایتیں آپ نے درج کر دی ہیں، اور آپ کہتے ہیں آئیے ہم آج عہد کریں کہ ہم ہر لعنتی پر لعنت کریں گے، ہر ملعون پہ لعنت کریں گے، چاہے وہ آج کا ملعون ہو، چاہے وہ کل کا ملعون ہو، چاہے وہ 1400 برس پہلے کا ملعون ہو۔ جو بھی آل رسول پر ظلم کرے گا، محمد پہ
گستاخی کرے گا. کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ ہذیان بک رہا ہے؟ بہرحال بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ اب محمد والے محمد پہ بہت ظلم ہو گیا. ہم مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اب ہم مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ظالموں، ظلم کرنے کا ارادہ تو کر رہے ہو، لیکن پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور یاد رکھو، یہ دنیا میں مسلمانوں کو دیکھا ہے، علی والا مسلمان تو نے نہیں دیکھا. آج بھی مختار زندہ ہے، اور ہر علی والا اس دور کا مختار ہے، اور انشاءاللہ ثابت کر کے رہیں گے. اور جہاں تک یہ ہماری ویڈیو جا رہی ہے، غور سے سنیں، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اپنے کو تیار کریں. آئیے مختار کی فوج میں شامل ہو جائیے، مختار بن جائیے، ظلم کا بدلہ لیجیے، ہر ظالم کو کفر کردار تک پہنچائیے. اگر آپ شیعہ ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، شیعہ نہیں مسلمان ہیں، اہل رسول کے چاہنے والے ہیں، رسول کی نعت پڑھنے والے ہیں، رسول صلو علیہ وسلم کہنے والے ہیں، تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس گستاخ رسول پر، آل رسول پر لعنت کریں، اور اس کے لیے ہم احتجاج ہی نہیں بلکہ مقدمہ درج کرائیں، میمورنڈم پیش کریں کہ جلد سے جلد اس کو سزا دی جائے قانون کے اعتبار سے. اس لیے کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ہندوستان ہے. کیا کہنا اسے، لیکن اس کے تخریب کرنے کے لیے لوگوں نے آگے آگے قدم بڑھایا ہے. اس ملعون نے کہا کہ نہیں وہ شیعہ تھا. کہتے ہیں وہ کبھی وہ شیعہ ہو نہیں سکتا جو اسلام کے خلاف بولے، جو رسول اسلام کے خلاف بولے، شیعہ نہیں ہو سکتا. اور اگر کہتے ہو کہ شیعہ گھر سے آ گیا تو پھر نوح کے بیٹے کو تم کیا کہو گے؟ ایسا نہیں ہے اس بنیاد پر تم ہمارے اماموں کو تم برا بھلا کہو. نہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ امر کو زیر کیسے کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ایران نے اپنا لوہا منوا رکھا ہے اور ثابت کر دیا ہے. جب تک یہ ہمارے علماء موجود ہوں گے، آیت اللہ خامنہ اللہ ان کو سلامت رکھے تا ظہور حجت، کیا کہنا آیت اللہ خمینی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے. ایسے ایسے یہ علماء ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کی تعظیم کیجئے، ان کا ادب کیجئے. انہوں نے سمجھا دیا، اور ٹکرانے کی کوشش نہ کیجئے. خیبر فتح کرنے کا سلیقہ ہمیں ہی آئے گا، ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. تو آئیے، ہم علی والے ہیں، اس پہ واجب ہے کہ اس خیبر کو فتح کریں. بس میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آل رسول پہ اب ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ کتابیں لے جاؤ کہیں سمندر میں پھینک دو. بس آخر میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میمورنڈم ہونا چاہیے، ایک دستور ہونا چاہیے، یہ کہ ایسے مواد، ایسی کتابیں
بینڈ ہونی چاہیے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، جہاں بھی آل رسول کے بارے میں یا رسول کے بارے میں گستاخانہ الفاظ ہیں، جملے ہیں، اور ان کو سزا دینی چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں ہیں تو ان کے طرفدار اگر آگے بڑھیں تو ان کو بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ ہر گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے، ہر گستاخ قرآن کو سزا ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیتیں کیا بکری کھا لیں گے؟ کہاں گیا لہو الحافظون؟ لیکن ہماری درخواست ہے کہ اس کو آپ آگے شیئر کرتے رہیں اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب